یہی تو خوبی ہے آپ کے سلسلے کی. بھائی ہر سلسلے کی الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں. اس سلسلے کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہاں ظاہر کو بھی بدل دیا جاتا ہے. ابھی میں آیا, یہ محلہ میرے لیے نیا نہیں ہے, یہ گلی شاید میرے لیے نہیں ہے. یہاں کئی بار میرا خطاب ہو چکا, آیا بھی, لیکن یہاں جیسے ہی آیا حضرت سے فون پہ رابطہ ہو ہی رہا تھا. میں نے کہا حضرت مجھے منزل مل گئی. وہ بولے وہ کیسے؟ میں نے کچھ پیر بھائی ہیں جو دور میں مجھے نظر آ رہے, میں نے دور سے ہی پہچان لیا, آپ کے لباس سے پہچانا. ابھی ربیع الاول کی شب نور میں جے پور میں تھا, اور جے پور میں سلسلے کے ایک پیر صاحب آئے اسٹیج پر. میں نے بنا پوچھے میں نے جو ہے بتا دیا کہ یہ اس سلسلے, کیونکہ ظاہر سے ہی پتا لگ رہا تھا کہ یہ کن کے ہاتھ میں بکے ہوئے. تو جو اہل اللہ ہوں گے ان پر کیا ہوگا؟ کمنٹ ہوگا. تو صوفی کیا کرے گا؟ لڑے گا, آستین سمیٹ فتوے دے گا, گالیاں بکے گا, لوگوں کو سنیت سے نکالے گا. کیا کرے گا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ان پڑھ لوگ, جاہل لوگ, ایسے لوگ, یہاں آپ میں سے اگر کوئی بھائی ڈگری ہولڈر نہیں ہے تو وہ اپنے دل پر نہیں لیں. یہاں جاہل سے مراد وہ ہیں جنہیں اللہ کے ولیوں کی معرفت حاصل ہے. اگر ڈگری ہے کسی کے پاس, وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے, اور اللہ کے ولیوں پر بھوک رہا ہے, تو قرآن کے نزدیک وہ جاہل ہے. اگر وہ مفتی بھی ہے اور اللہ کے ولیوں پر طنز کر رہا ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جاہل ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن ولادت طیبہ. اپنی جیب میں رکھیے, اپنی فضیلت کی سند اپنی جیب میں رکھیے. علامہ فہامہ ہونے کا ڈھونس کسی اور کو دکھائیے. قرآن نے جاہل کہا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب اللہ کے ولیوں کے مقام سے ناآشنا لوگ ان پر طنز کسیں گے تو اولیاء پلٹ کر جواب نہیں دیں گے, بلکہ سلام مفارقت کر کے آگے نکلیں گے. کیا کریں گے؟ سلام مفارقت کریں گے. ٹھیک ہے بھیا, میں سودا کہیں اور بیچ لوں. بھائی میں تو سودا بیچ رہا ہوں نا, یہ سودا ہی تو بیچنے آئے ہو ترولا سے. روحانی سودا, تصوف و روحانیت کے سودا لے کر آئے ہیں. اب جسے پسند ہو وہ خرید لے, ورنہ خریدار بتیرے ہیں. نہیں پسند ہو تو بھیا اپنا راستہ لو. تمہیں جو سوداگر پسند ہے اس سوداگر کے بعد چلے جاؤ. تم لوگ, تمہارے لیے الگ الگ سوداگر موجود ہیں. تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہی سے لیں آپ سودا. تو اب اللہ نے فرمایا, اب پھر اگلی نشانی یہ تھی, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور میرا جو محبوب مقرب بندہ ہوگا وہ اپنی راتوں کو اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اسی آیت کے لیے میں نے یہ ساری آیتیں پڑھی تھی کہ شاہ عبداللطیف رشیدی کی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ خرچ کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا, اسراف نہیں کرتے تھے, اور نہیں وہ بخل سے کام لیتے تھے. سخی اتنے بڑے کہ ہر مہینے 11 کلو چاول اور بکرے کے گوشت کے ساتھ بریانی پکا کر بڑے پیر کی 11ویں کی نیاز دلوا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اور غربت کا یہ حال کہ دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑ رہا. تو دونوں حالتیں ہیں. ایک طرف بڑے پیر, اور کیا عصر سے لے کر مغرب تک وظیفہ کیا ہوتا تھا ان کا پتہ ہے؟ پوچھیے حضرت سے, بتائیں گے آپ. غوثی میرا بابا ہے, غوثی میری مائی ہے, غوثی میری کمائی ہے. غوثی بابا ہے, غوثی مائی ہے, اور غوثی کمائی ہے. اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا نگاہ کرم کیا, ایسی نگاہ کرم ڈالی اور ایسی نظر رحمت ڈالی کہ دیکھیے آج حضرت شاہ عبداللطیف کو گزرے ہوئے, انہوں نے جن
کے دن کاٹے وہ الگ چیز ہے، لیکن آج ان کے خاندان کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں چمک رہا ہے، کوئی کہیں چمک رہا ہے، کوئی کہیں چمک رہا ہے۔ حضرات یہ دین رسول کی خدمت کا صلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی یہ دین کی خدمت کا صلہ ہے کہ میرا رسول نبی رحمت ہے، وہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے والوں کو دنیا داروں کے آگے جھکنے نہیں دیتا، وہ دنیا داروں کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اس لیے کہ جو بطحا کے تاجدار کے آگے جھک جاتا ہے تو پھر تاجدار بطحا اسے زمانے کا امام بنا دیتا۔ تو حضرت شاہ عبد اللطیف رشیدی اس درجہ غوث پاک سے محبت فرماتے تھے، اب ان کا وصال ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی نسبت غلامی کس قدر قوی ہے۔ آپ خود کو ہلکے میں نہ لیں، اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ آپ کتنے غوث و خواجہ کی نگاہوں کے محبوب ہے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان کا انتقال ہوتا ہے، کہاں؟ دھنباد میں، اس وقت کا بہار، اس وقت کا جھارکھنڈ، وصال ہو گئے۔ حضرت فیض العارفین کہاں ہیں؟ ناگپور میں۔ اب ناگپور سے دھنباد آنے کے لیے ان کے پاس کرایہ تک نہیں ہے۔ سوچیے، توکل ہو تو ایسا، یعنی دنیا کے مال کو کبھی جمع کر کر کے نہیں رکھتے۔ ہم میں اور صوفیوں میں یہی تو فرق ہے، ہم لوگ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا بھی ہم میں رہتی ہے۔ صوفی دنیا میں رہتا ہے، دنیا صوفی میں نہیں رہتی۔ جس دن صوفی دنیا میں رہنے لگتا ہے، تصوف کی نیا اسی دن ڈوب جاتی ہے۔ کشتی دیکھا آپ نے؟ اسٹیمر بازو میں آپ کے وہ ہے، کیا نام اس کا، ہاوڑا برج۔ اسٹیمر پانی ہی میں کشتی چلتی ہے نا۔ اگر کشتی پانی سے محبت کر بیٹھے، دل لگی ہو جائے اور اس سے کہے بھیا آجا میرے اندر، آجا سما جا، تو پھر وہ مسافر منزل تک پہنچے گا۔ کشتی اور پانی میں اگر عشق ہو جائے، کشتی پانی سے عشق کر بیٹھے اور پانی کو اپنے اندر داخل کر لے، تو مسافر بجائے منزل پر پہنچنے کے وہ اس منزل پہ پہنچے گا جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آیا ہے کہ نہیں؟ تو کشتی پانی پر تیرتی ضرور ہے، چلتی ضرور ہے، لیکن پانی کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ صوفی دنیا میں ضرور رہتا ہے، مگر دنیا کی غلاظت، مال کی گندگی کو اپنے دل کے اندر آنے نہیں دیتا۔ حضرت آصفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپور سے دھنباد آنے کے لیے سوچ رہے کہ کیسے جاؤں، تو آپ کے ایک مرید جو سید صاحب تھے، اور سید آپ کو پتا ہے سخی ہوتا ہے، دل کا امیر ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ میرا پیر اپنے باپ کی فرقت پر رو رہا ہے اور اوپر سے کرایہ تک نہیں ہے، انہوں نے فوراً کہا حضور آپ گھر جائیے، اور وہ خود بھی رو رہے ہو۔ اب حضرت تشریف لائے، میں اس واقعے میں سے جو آپ کے لیے نکالنا چاہ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ وہاں سے آئے دھنباد، پہنچے تو تدفین عمل میں آ چکی تھی، دھاڑے مار کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قبرستان پہنچے، باپ کی قبر پہ، ابا کی قبر پہ بے پناہ رونے لگے کہ میں وہ کم نصیب بچہ ہوں، وہ کم نصیب بیٹا ہوں کہ باپ کا آخری دیدار نہ کر سکے۔ اسی غم میں نڈھال ہو کر جذب کی کیفیت میں اجمیر محلہ نکلا، کیونکہ جانتے تھے کہ درد دل کی دوا تو وہی ملی، درد دل کی دوا مدینے میں ہوتی ہے نا، لیکن ہم انڈیا والوں کے لیے تو مدینے والے نے اپنا نائب بھیج دیا ہے کہ روز روز مدینہ جانا تمہارے لیے ممکن نہ ہو تو میرے نائب کے پاس آ جاؤ، نائب النبی فی الہند۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی چوکھٹ پہ گئے اور پایتی جا کر غریب نواز کی چوکھٹ سے چمٹ کر حضرت فیض العارفین کہتے ہیں کہ خواجہ بزرگ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں نکلوں گا جب تک میرے بابا سے مجھے ملوا نہیں دیتے۔ میں نے بابا کا آخری دیدار نہیں کیا، خواجہ صاحب مجھے اپنے بابا